آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے خواہشات کی، تمناؤں کی اور بات سے بات کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، بہرحال یہ موسم خود ہی بدلتے ہیں۔ سفر کی تمنا جب آرام کی خواہش میں بدل جائے تو سمجھ لیجئے ایک نیا موسم آ گیا۔ سکون کا موسم، آرام کا زمانہ، یادوں کے دن، گھر کے اندر عبادت کے زمانے، نصیحتوں کا وقت، احتیاط کے ایام، صحت کا خیال، زندگی کی کارگزاری کا حساب۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا کیوں بدل گیا۔ دراصل عمر بدل جاتی ہے، خیال بدل جاتے ہیں، خواب بدل جاتے ہیں، بڑھاپا ہم پر آ جاتا ہے۔ یہ سب موسم زندگی کے موسم ہیں، ان موسموں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر ایک موسم آتا ہے آخر پتجھڑ کا موسم۔ لاکھ کوشش کرو ٹھہر نہیں سکتے، دیواریں قائم رہتی ہیں، مکان اندر سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وجود کے اندر کچھ بھی موجود نہیں رہتا، کہاں گئے سب کرشمے، سب کوی، سب طاقتیں، پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، ریت کا ڈھیر۔ انسان احتیاط کرے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا انسان فصل کی طرح پیدا ہوتا ہے؟ مولی گاجر کی طرح موسم سے آیا اور موسم کے دم سے زندہ رہا اور موسم کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ کیا انسان کچھ بھی نہیں؟ کیا انسان اپنے ہونے میں بھی کچھ نہیں؟ کیا انسان ریکارڈ شدہ کیسٹ ہے؟ بس چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، اور جب دل کیا بند۔ آخر انسان کیا ہے؟ انسان کو یہی تو مشکل معلوم کرنی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی، عقل کا استعمال دیا گیا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ عقل یا بے عقل انسان بھی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اس دنیا کی رونقیں عقل کے دم سے ہیں۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا، لیکن ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ معلوم نہ کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ زندگی رونقوں میں گزرتی ہے اور راز تنہائی میں ملتے ہیں۔ راز بتائے نہیں جاتے، راز آگہی یا راز آشنائی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اجتماع کا راز اور ہے اور انسان کا راز اور۔ اجتماع ضرورت کے راز میں مبتلا ہے، ضرورتیں پوری کرنا، اجتماعی مسائل کا حل سوچنا، شہر بنانا، شہری زندگی کی آسائشوں کا خیال رکھنا، صحت کے لیے شفا خانوں کا انتظام، تعلیم کا انتظام، سکولز کا انتظام، پانی کے نکاس کا انتظام، سفر کا ہر طرح آرام دہ ہونا۔ اجتماع اس بات سے بے خبر اور بے نیاز ہوتا ہے کہ کسی شہر کے 60 لاکھ کی آبادی 60 سال میں مکمل ہو چکی تھی اور اس کی جگہ نئے لوگ اپنی بلکہ اپنے سے زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ شہر وہی رہتے ہیں، شہری بدل جاتے ہیں، مقام وہی رہتے ہیں، مقیم بدل جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے کلاس روم آج بھی طلبہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ ہم زندہ ہیں تو کچھ عرصہ کے لیے، آشنا بکھر جاتے ہیں اور ناآشنا موجود پائے جاتے ہیں، مل کر رہنے والے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال اپنی اہمیت اور افادیت کے سہارے قائم رہتے ہیں اور ڈاکٹر مریضوں کی جان بچاتے رہتے ہیں۔ جب جانا لازم ٹھہرا تو ٹھہرنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ سامان لد ہی جائے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، دانائی کا علم، دانا لوگوں کی باتیں پڑھتا ہے۔ روحانی اور دنیاوی زندگی کے سپہ سالاروں اور شہ سفروں کی زندگی ان کے علوم کی داستانیں ہوتی ہیں۔ اس کے ہم اثر اور ہم نماؤں کی گواہی کے قصے پڑھتا ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ دانائی کتاب سے حاصل نہیں ہوتی۔ دانا کی زندگی کا علم دانائی نہیں، دانا کی زندگی کا عمل دانائی ہے۔ مثلاً ریت کے تپتے ہوئے صحرا میں عظیم انسان کا دیا ہوا خطبہ، دانائی کا شہکار خطبہ اگر ہم کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں تو ہمیں کتنا فیض ملے گا۔ عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ راز جاننے والے کا عمل ہی راز شنائی کا ذریعہ ہے۔ اگر موسم بدل جائے تو خیال بدل جاتا ہے۔ شاعروں نے گھنگور گھٹاؤں کی توبہ شکن کہا ہے، سورج سر پر ہو تو سجدہ بھی روا نہیں۔ یہ عجب بات ہے کہ انسان کی عبادت اوقات کے ساتھ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس کے وقت مقرر ہیں، ان اوقات کے باہر یا بعد میں نماز کی اجازت نہیں۔ فجر کی نماز صبح ہی ادا کی جاتی ہے، ہم حال یا حال۔ اس لیے مشکل ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتی۔ انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور ہمیشہ ایک سا بھی رہتا ہے۔ صحت خراب ہو تو کوئی موسم خوشگوار نہیں لگتا، کوئی موسم اچھا نہیں لگتا۔ برے انسان کو ہر وقت برائی کا موقع مل جاتا ہے، اچھے انسان کو اچھائی میسر آتی ہے۔ ایمان والے ہر حال میں ایمان پر رہتے ہیں، کافر ہر لمحہ اپنے کفر پر کاربند رہتے ہیں۔
وعدہ شکن کوئی بھی ہو تو وعدہ پورا نہیں کرتا، بے وفا وفا کے بدلے ہی تو بے وفائی کرتا ہے۔ محبت والے محبت کرتے ہیں اور اہل دل حضرات ذرے ذرے میں دھڑکنے محسوس کرتے ہیں، اور پتھر دل انسانوں کو احساس کی دولت سے محروم ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ کل کے دعوے آج کی معذرت بن جاتے ہیں۔ سیاست ہمیشہ میدان میں رہتی ہے اور حکومت ایوان میں۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب مخلوق ہے خود ہی تماشا بنتی ہے۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے، خود ہی میلہ دیکھنے لگتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے، اور ہر انسان اپنے علاوہ انسان کو ہجوم کہتا ہے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، ننھے چراغ مل جائیں تو چراغاں ہو جاتا ہے۔ ایک زندگی کتنی ادوار سے گزرتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بچپن کے کھیل، بچپن کے کھلونے، بچپن کے ساتھی، چند دنوں کی بات ہے۔ دن گزر گئے، کھیل ختم ہو گئے، بچہ بھول گیا کہ اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، اب اسے کمائی کا ڈر ہے۔ جوانی آئی، اپنے ساتھ تقاضے لائی، تمنائیں لائی، کہے آنسو، عزائم اور حوصلے لائی۔ پہاڑوں کی سیر، دریاؤں کے کنارے، باغوں کے بہار، سفر کے پروگرام، ہر وقت نئی بات، نئے خیال، نئی کتابیں، تعلیم، حصول، مراد، قرض کے ایک نیا سلسلہ جو جوانی کے نام پر انسان پر نازل ہوتا ہے۔ انسان چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، بلند مقامات کی طرف، شعر و شاعری کی طرف۔ جوانی کھیلتی ہے، جوان آدمی جوان ہوتا ہے۔ جوان دل ملے تو موسم خوشگوار لگتا ہے۔ جوانی دلچسپیوں وابستگیوں کی طلسماتی دنیا ہے۔ انسان کو اپنے سامنے کئی جلوے نظر آتے ہیں۔ جوانی بدصورتی سے زیادہ زیب دیتی ہے۔ جوانی افکار کی بہار کا موسم ہے۔ دلوں کے فاصلے، وقت کے فاصلے، زمانوں کے فاصلے۔ جوانی جامے سے باہر نکلتی ہے، حدود سے آزاد ہوتی ہے۔ جوانی کچھ نہ کچھ چاہتی ہے، کچھ نہ کچھ خواب غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جوانی موج دریا ہے، کناروں سے ٹکراتی ہے اور کناروں سے نکل جاتی ہے۔ جوانی ہمیشہ اپنے کرشمے دکھاتی ہے، دن کو چہرے دکھاتی ہے، رات کو تارے دکھاتی ہے۔ جوانی کے پاس ایک انوکھا کرشمہ ہے۔ جوانی انسان کے خون کی گرمیاں لے کر چپکے سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی کا آخری کرشمہ ہوتا ہے۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ تاروں کی محفل مان کیوں پڑ گئی، وابستگیاں بے عطائیوں میں کیوں بدل گئیں۔ اپنے اجنبی ہو گئے، اس میں انسان کا اپنا ہی جرم ہے، اس کا اپنا ہی دخل ہے۔ موسم بدلنے کا وقت آ جائے تو موسم بدل جاتا ہے۔ ہر وصال فراق سے گزرتا ہے۔ انسان اپنی مسرتوں کے زمانوں میں یادیں آنسوؤں سے تحریر کرتا ہے۔ تاج محل جوانی کے غم کی تحریر ہے، اور یہ تحریر اتنی دل پذیر ہے کہ جاذبیت سے انسان غم بھول جاتا ہے۔ جوانی کا غم شاعر کے دل سے نکلتا ہے، نوائے سروش بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط کا علم جاننے والا سقراط نہیں بن سکتا، اس لیے سقراط کسی کو کتاب پڑھنے کے بعد سقراط نہیں بنا پایا۔ آج کا انسان راز آشناؤں کو پڑھتا ہے، راز نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان محنت کے باوجود سکون سے محروم ہے۔ اس کا علم تقریباً لامحدود ہے اور عمل تقریباً مفقود۔ لامحدود آرزویں ہیں، محدود زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ آج کا عصری کو بھی یہی ہے کہ انسان کثیر المقاصد ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان مذہب سے آزادی چاہتا ہے، اس لیے مذہب کے عمل کی دعوت دیتا ہے، اور عمل پر کاربند انسان انفارمیشن کے بیشتر علوم کو غیر ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ آج کا انسان مقدر سے جھگڑا کرتا ہے، وہ کسی تقدیر کو مانتا ہی نہیں، وہ خود اپنی تقدیر بناتا ہے، اور زندگی محبت کی طرح بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے۔ انسان اپنے مقدر کو کوستا ہے، مانتا بھی نہیں اور چھوڑتا بھی نہیں۔ مقدر اور انسان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں اور ہمیشہ جھگڑتے ہیں۔ آزادی کی تمنا مجبوریوں پر پروش پاتی ہے، اور یہی راز کے راز بیان نہیں ہو سکتا۔ دنائی اور حکمت کا میسر آنا کسی کوشش یا علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مکی شہر بناتی ہے، جگنو روشنی دیتا ہے۔ اس طرح دانا انسان دنائی رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں لائبریریوں تو نہیں تھی لیکن دانائی تھی، آسائشیں نہیں تھی لیکن زندگی پرسکون تھی۔ دانا کیسے بنتا ہے، کامیابی کیسے آتی ہے، سکون کہاں سے ملتا ہے، خوشی کہاں سے آتی ہے، راز کدھر دریافت ہوتے ہیں۔ بس ایسے ہی جیسے انسان بنتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اور اپنے نصیب ساتھ لیے چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی اسے نیکی میسر آتی ہے جیسے بارش، کبھی کبھی برائی ایک راستے پر پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے۔ رات سے دن اور دن سے رات، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت۔
ہم جس پیشہ میں آج معزز ہیں یہ بھی کسی اور رخ میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک شعبے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اور جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی شعبے ہیں، دریافت کرنے والے کچھ اور بھی ہیں، تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ وجدان اور جنون نہ ہو تو گتھیاں نہیں سلجھتی۔ مقصد حیات عمل حیات سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ راز ہستی رونق ہستی کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ نصیب اور کوشش یکجاں بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ انسان اور مقدر کی صلح بھی ہو سکتی ہے۔ کار حیات گلزار حیات میں بدل سکتا ہے۔ اگر پیدا ہونے اور مرنے کے بعد انسان کو سکون مل جائے تو زندگی بنانے کا اختیار اس کا اپنا ہے۔ اگر دنیا کی رونقوں میں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے رونقوں سے کیا حاصل؟ میری اولاد نہ میرے منصب پر فائز ہو سکتی ہے، نہ میرے علم کی وارث ہے، نہ اس خیال جس میں مجھے جینا ہے، نہ اس عمل میں جو عمل میرے برابر ہو۔ میری اولاد مجھ سے اجنبی رہتی ہے، پھر بھی اس اولاد کے لیے میں کتنا جتن کرتا ہوں، کہاں کہاں سے کیا کیا کر گزرتا ہوں، کیسے کما کے لاتا ہوں۔ ان بے حصوں کے لیے میں نے اپنی حص کو ہی مار دیا، اس کا مجھے احساس نہیں۔ کہ میری زندگی کا مقصد تو کوئی نہ ہوا جب میں نے سمجھا، جو میں نے بنایا، جو میں نے محنت کی، دوسروں کے کام آئی، پھر بھی میں نے دعویٰ کیا کہ میں صحیح ہوں، میرا پیشہ صحیح ہے، میرے کارنامے صحیح ہیں، میرے عجائبات صحیح ہیں، لیکن مجھے کون بتائے کہ ایسا نہیں ہے۔ میں کسی کی نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا۔ پھر وہ دن آ پہنچتا ہے جب میرے اعمال کا حساب میرے سامنے ہوگا، میرا اصل چہرہ میرے سامنے آئے گا، میرے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم وہ نہیں تھے جو ہم بنے ہوئے تھے، ہم بہروب کے سروپ میں گم تھے۔ ہمیں تعریف سننے کے لیے جھوٹے لوگوں کو اپنے پاس رکھنا پڑتا تھا، تو ہم حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ حیرت میں گم ہونا ہی راز کے سراغ کا نقش اول ہے۔ حیرت میں گم ہونا اپنے آپ میں گم ہونا ہے۔ جو اپنے آپ میں گم ہو گیا اس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا۔ بتایا اور پوچھا نہیں جاتا، جس کو راز مل گیا اس نے زندگی کو موت اور موت میں زندگی کو دیکھ لیا۔ قطرہ کلزم آشنا نہ ہو تو قرار کیسے پائے؟ اپنے ہونے کا مقصد اپنے نہ ہونے سے پہلے ہی دریافت کر لیا جائے۔ کم از کم اتنا تو جان لیا جائے کہ مجھ پر میرا اپنا عمل کس حد تک ہے، اور کسی اور طاقت کا عمل کس حد تک۔ وہ طاقت اگر مقدر یا نصیب ہی ہو تو کیا حرج ہے؟ حسن تدبیر ہی حسن تقدیر ہو جائے تو کیا بات ہے؟ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔